بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب کو میری طرف سے سلام۔ تو یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ ہے غار ہیرا، اسے جبل نور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ میں واقع ہے اور یہ مسجد احرام سے تقریباً 4 کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہے، اور یہ مشرقی سائڈ پہ واقع ہے مکہ میں۔ اور اس کی جو اونچائی ہے غار ہیرا کی، وہ تقریباً ہے 634 کلومیٹر، مطلب کہ 634 میٹر اونچا پہاڑ ہے یہ۔ اسے جبل نور بھی کہا جاتا ہے۔ اور ابھی ہم اس کا سفر کا آغاز کرنے لگے ہیں، اور ہماری یہ جب عمرے کی پہلی زیارت تھی، پہلا عمرہ کر کے، میرے خیال سے پہلا عمرہ کر کے تو اس کے بعد ہم لوگ غار ہیرا کی زیارت کے لیے گئے تھے۔ اور مجھے دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ یہ تو کیا ہے، ہم تو ابھی نوجوان ہیں، ہم تو چلے جائیں گے، یہ تو خیر ایک پہاڑی ہے نا، وہ مری والے، مانسیرا والے، وہ والے سارے پہاڑ دیکھے ہوئے تو مجھے لگ رہا تھا کہ ایزی ہے، کہ چڑھ جائیں گے آسانی سے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ میں اپنے ابو بھائی کو کہہ رہی تھی آپ لوگوں نے پیچھے رہ جانا، اور میں نے اوپر فٹافٹ چڑھ جانا، 10-15 منٹ لگنے ہیں مجھے۔ اور خیر اس کا آغاز کیا سفر کا، اور آپ یقین جانیں کہ کوئی 10-15 قدم کہہ لیں، منٹ بہت دور ہے، 10-15 قدم چلنے کے بعد میں تھک چکی تھی، اور میں آوازیں دے رہی تھی اپنے بھائی اور ابو کو کہ رکو، مجھے ساتھ لے کے جانا، میری بس ہو گئی ہے، مجھ سے نہیں چلا جا رہا، میری ٹانگیں بہت درد کر رہی ہیں۔ خیر اس کی تاریخ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں غور و فکر کے لیے آتے تھے، کیونکہ ابھی تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں غار ہیرا میں آتے تھے، نہ نمازیں ہم پر فرض ہوئی تھی، نہ قرآن فرض ہوا تھا، کیونکہ یہاں ہی اسی جب آپ غور و فکر کر رہے تھے غار ہیرا میں، تو تب ہی حضرت جبرائیل آئے تھے، اور قرآن کی پہلی وحی یہاں نازل ہوئی تھی۔ اس لیے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں عبادت کے لیے آتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری احادیث اور بہت سے علماء سے بھی میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں غور و فکر کرنے کے لیے آتے تھے۔ اور اسے جبل نور بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے روشنی کا پہاڑ۔ تو چلیں شروعات کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کی۔ یہاں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، اور جہاں سے ہم آئے تھے وہ تو مین رستہ نہیں تھا، ہم تو اس کا ایک مین پراپر رستہ بن رہا ہے، جہاں گاڑیاں آ کے رکیں گی، اور پارکنگ وغیرہ وہ سارا کچھ ابھی ریڈی ہو رہا تھا۔ اور یہاں بھی بہت ہی مطلب کہ وہ ٹریک بن رہا تھا، اوپر جا کے پھر آپ دیکھیں گے کہ سیڑھیاں وغیرہ بنی ہوئی تھی، تو بہت آسانی کی گئی ہے لوگوں کے لیے جو زیارت کے لیے آتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت مشکل ہے اوپر جانا۔ اوپر جاتے تقریباً 1 گھنٹہ 25 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں، اور میرے جیسے بندے کو تو 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اور آپ بالکل یہ نہ کیجیے گا میری طرح کہ شروع میں جوش میں کہ جلدی جلدی بس میں نے تو سب سے آگے جانا ہے اور 10-15 منٹ میں چڑھ جاؤں گے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ جتنی تیز چلیں گے، جتنی جلدی کریں گے، اتنا آپ زیادہ تھکیں گے، اور آپ اوپر نہیں جا سکتے۔ اس لیے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم لے کے چلیں۔ آپ کے پاس ایک بیگ ہونا چاہیے جس میں کچھ کھانے کی کچھ فروٹ وغیرہ رکھ لو، آسانی سے جو آپ اوپر لے کے جا سکو، تھوڑا سا فروٹ رکھ لو، کم سے کم چھوٹی بوٹلز جو ہوتی ہیں وہ 4 سے 5 آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور میرے پاس سب کے پاس اپنی اپنی بوٹل تھی، میرے پاس جو بوتل تھی وہ تقریباً 10-15 منٹ قدم چلنے کے بعد اتنی گرمی تھی کہ اتنا پسینہ آ رہا تھا، اور یہ دسمبر جنوری کے مہینے میں اتنی گرمی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ پانی بس میں پی لوں، جیسے وہ رمضان میں ہوتا ہے نا عصر کی نماز کے بعد کہ پانی دیکھو وضو کرتے بھی تو لگتا ہے اللہ کتنا ٹھنڈا، کتنا مزے کا پانی ہے، یہ تو ساری ٹینکی ہم نے پی جانی ہے، وہ والا حساب تھا۔ اور میں نے ایسے کیا، میں ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھی، وہ میں نے ساری گٹ 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 پی گئی، تو اس کا نقصان مجھے یہ ہوا کہ میرا جسم فل گرم تھا،
ہیٹ تھی باڈی میں، تو وہ میں نے پانی پیا تھوڑا نارمل ٹمپریچر کا، تو وہ پھر مجھے ایسے ہوا کہ عجیب سا جسم درد کرنا شروع ہو گیا، اور دل ایسے خراب ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، جسم میں طاقت ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے میرے آپ لوگوں کو یہی صلاح ہے کہ پانی اپنے ساتھ لے کے جائیں، بہت ضروری ہے، کیونکہ گلا خشک ہو جاتا ہے اوپر جاتے، گرمی اتنی ہوتی ہے، تو اس لیے پانی اپنے ساتھ لے کے جائیں، لیکن 4 سے 5 منٹ کے وقفے سے صرف ایک گھونٹ پئیں اور ریسٹ کرتے جائیں۔ یہاں میرے کوئی مقابلہ نہیں چل رہا، اس لیے ریسٹ کرتے جائیں، رکیں، وہاں وہ چھاؤں بنی ہوتی ہے، وہاں پہ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو وہ پانی، نیمبو پانی اور فروٹس وغیرہ لگے ہوتے ہیں، وہاں پہ رکیں، ریسٹ کریں، آہستہ آہستہ اوپر جائیں، پانی کا ایک گھونٹ پئیں اور چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ اوپر جائیں۔ اچھا، میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے غار ہرا ہے جہاں بہت سارا رش اور لائن لگی ہوئی ہے۔ میں وہاں نیچے نہیں گئی تھی کیونکہ بہت زیادہ وہ مرد حضرات تھے، اس لیے میں نیچے نہیں گئی تھی، میں نے اوپر ہی نوافل ادا کیے تھے، دعا کی تھی، اور ابو میرے نیچے گئے تھے، اور تقریباً ان کو 30 سے 25 منٹ تو لائن میں وہ لگے ہوں گے، اور پھر وہ جا کے اندر تو دعا کر کے 2 نفل ادا کر کے آئے تھے۔ اور یہ ہریالی دیکھ کے تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، کہ جب مکہ میں ہریالی ہوگی تو یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، اور یہاں تو ماشاءاللہ سے ہرے بھرے، دور سے آپ دیکھو یہ پاس سے تھوڑے تھوڑا لگ رہا ہے کہ کہیں کہیں گھاس ہے، لیکن دور سے دیکھو تو فل ہرے بھرے پہاڑ لگ رہے تھے، تو مجھے لگ رہا تھا قیامت بس آنے والی ہے۔ صحیح ہے، یہاں سے وہ آپ کو مکہ ٹاور یا زمزم ٹاور جو بھی آپ کہتے ہیں وہ نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ کلپس میں نے اوپر جاتے بنائی تھی، کیونکہ پھر بعد میں تو بس مجھے یہ تھا کہ اللہ میاں میں بس زندہ گھر چل جاؤں، بہت تھک گئی تھی، اور کچھ پھر واپسی پہ وہاں ریسٹ کیا، نیمبو پانی پیا، تو پھر وہ تھوڑا صحیح ہوا، تو پھر واپسی پہ میں نے کچھ کلپس بنائی۔ واپس آتے ہمیں مغرب ہو گئی تھی، اور اوپر جاتے تقریباً 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، اور نیچے آتے آپ آسانی سے آ جاتے، اتنا مشکل نہیں ہوتا، چڑھائی زیادہ مشکل ہے لیکن اترتے آپ لوگ اتنا مشکل نہیں ہوتا، آپ تقریباً 40-45 منٹ میں آپ نیچے آ جاتے ہیں، اور نیچے آتے ہم لوگوں کو مغرب ہو گئی تھی، تقریباً مغرب ہو گئی تھی، اور یہاں سے پھر ہم لوگ ہوٹل میں گئے تھے سیدھا، اور اتنا پیارا ویو آ رہا تھا نا جب ہم نیچے آ رہے تھے، بہت ہی مزے کا ویو آ رہا تھا، بہت مزے کا۔ اور پھر جب نیچے آئے تو پھر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ میں اتنا اوپر چڑھ کے گئی تھی، واقعی میں بس ہمت تو نہیں چڑھی، اور اتنے بزرگ لوگ اوپر جا رہے تھے، ان کو دیکھ کے بھی ہو جاتا ہے، اور کچھ تو اتنے اچھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، آپ چلے جاؤ گے، آپ ہمت کرو، تھوڑا آہستہ آہستہ جاؤ، ریسٹ کر کے جاؤ، کچھ پانی بھی آفر کرتے ہیں آپ کو، تو آپ چلے جاتے ہیں، آپ میں بس ہمت ہونی چاہیے، تھوڑا ریسٹ کر کے اوپر چلے جائیں۔ اور جو وہاں سے ہو کے آ رہے تھے وہ اندر غار ہرا میں جا رہے تھے، نوافل ادا کر رہے تھے، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں سے خوشبو بھی آتی ہے اتنی مزے کی۔ یہاں تو غار ہرا میں تو میں نہیں جا سکی اندر، لیکن غار ثور میں گئی تھی، اس کا ایکسپیرینس بھی میں جلدی ہی شیئر کروں گی، آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی۔ اور کہتے ہیں ایسی خوشبو آتی ہے کہ آپ پہلے کبھی وہ اسمیل نہیں کی ہوتی، اور آج تک آتی ہے وہاں سے خوشبو۔ یہاں بھی کام چل رہا تھا، ترقیاتی کام چل رہا تھا، سیڑھیاں وغیرہ سے ہی کر رہے تھے، اور کیا کہتے ہیں ٹریک بنا رہے تھے، ایک علیحدہ سے رستہ اس کا بنا رہے تھے، وہاں سے گاڑیاں یہاں پاس تک آئیں گی، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، اور وہاں پارکنگ کے لیے بھی جگہ بن رہی تھی۔ تو یہ تھا میرا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہاں سے پورا مکہ نظر آتا ہے آپ لوگوں کو، ایسے چھوٹے، تو میرا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا۔ اوپر جاتے ہوئے تھوڑا وہ ہوا تھا کہ میری ہی غلطی کی وجہ سے کہ جلدی جانا ہے، میں نے مقابلہ ہے میرا، اور ایک میں نے غلطی کی تھی، میں نے پانی بہت زیادہ پی لیا تھا، اس لیے آپ لوگ جب جائیں پانی کی بوٹلز باہر لے کے جائیں اپنے ساتھ، اور پانی ایک گھونٹ کر کے پئیں۔ ایک دم سے آپ زیادہ پانی پی لیں گے تو آپ کا جسم بہت گرم ہوتا ہے، تو وہ
نہیں ہوتا جسم سے، تو اس لیے آپ ایک ایک گھونٹ کر کے پانی پیے اور آرام سے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم لے کے جائیں، انشاءاللہ آپ چلے جائیں گے۔ اور اگر جائیں تو سب کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو میرا یہ ایکسپیرینس اچھا لگا ہوگا، اور میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا اگر آپ جائیں گے تو۔ اللہ حافظ۔